میں تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں اس جوان کا، میرا ایمان ہے سنوگے تو کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس کا والد مجوسی تھا اور اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ میں اس جوان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس جوان کا نام سلمان فارسی بتایا جاتا ہے۔ سلمان کہتا ہے میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ سر راہ جب میں گزرا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں۔ فرماتے وہاں میں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا۔ والد غصے میں تھا، کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتایا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا۔ وہاں ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے ہیں تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ کہا اموریہ چلے جاؤ۔ فرماتے میں وہاں بھی آیا، اس کی بھی بڑی خدمت کی اور اس کے سامنے بھی اداس کھڑا تھا، کاسا پھیلائے کھڑا تھا، اب کس چوکھٹ پہ جاؤں؟ میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں میں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان میں نے کہا ہے کہ میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ سلمان تڑپ کے کہتا ہے پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سلمان کو وہ عالم کہتا ہے خبر سناؤں گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا پھر جلدی بتاؤ نا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا اب سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی۔ فرماتے سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ لے لو اور مجھے اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ فرماتے وہ راضی ہوئے لیکن ظالم نکلے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی، بڑے دھکے کھائے۔ فرماتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب حضور کو اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ آقا محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ سلمان کہتے جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ شوق کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں لیکن غلام مرضی سے تو جیتے نہیں، ہجر کی آگ میں جلتے رہے۔ پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آتی ہیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوتے ہیں۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا۔ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے، اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی طبیعت میں مستی ایسی چڑھی، قریب جا کے حضور کا ذکر چھیڑا، ظالم نے منہ پہ مکہ مار دیا، خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ ایران سے، اصفہان سے، شام آیا، نصیبین آیا، غموریہ آیا، یہودیوں کے دھکے اور غلامی کے تھپیڑے سہے، آج منزل نصیب ہو گئی، حضور کی چوکھٹ، حضور کا در نصیب ہو گیا۔ بھائی جان دیکھتے ہی
غلامی کا نشہ تو چڑھا، لیکن وہ 3 سوال پیچھے نظر تھے۔ خدمت میں کھانا پیش کیا، عرض کی حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ منظر دیکھیے بھائی، کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا حضور نے پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، میرے نبی نے سلمان کی آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات دیکھی، پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی، جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اتھرو تھے، رونا شروع کر دیا۔ میرے رسول فرماتے ہیں سلمان سامنے آؤ نا، سناؤ کہانی کہاں سے چلے ہو، کہاں آ پہنچے، ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا۔ سلمان پھر کہانی پیار کی کچھ یوں کہہ دیتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بھائی جان سلمان بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا بھائی، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں بھائی، سوئے تھے یار، بخت سولنا نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی، خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ان ہواؤں نے، ان فضاؤں نے ہمیں پیغام دیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی بھائی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔